اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمة علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ماتم کو تیغ آہ کو خنجر بنا دیا غم کو حفیظ مقصد سرور بنا دیا اور ترتیب دے کے اشک عزائے حسین کو زینب نے پھر حسین کا لشکر بنا دیا اما بعد موضوع ہے ہمارا خطبہ مجلس خطبات مجالس لیکچر درس جشن محافل میں غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کلی طور پہ خطبہ کیا ہے خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے خطبے کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اور خطبے میں کیا ہوتا ہے خطبہ ہر ایک استاد ہر ایک ٹیچر ہر ایک ڈین ہر ایک پروفیسر اپنی کلاس اپنی مجلس اپنے درس اپنے محفل کے آغاز میں ان چند جملوں کو جو خطبہ کہلاتے ہیں غرہ کہلاتے ہیں جسے پڑھنے والے پیش لفظ کہہ سکتے ہیں اسی کو تقریض کہا جاتا ہے تے قاف رے یہ اور زوئے تا را والا را خطبہ دراصل تحمید و تمجید الہی وحدہ لا شریک جل جلالہ کی حمد اور اس کی صفات کو دہرانا خطبہ تحمید و تمجید الہی کے بعد نعت و ثنا خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا اور ان کے اعمال کو بیان کرنا نعت کے بعد تیسرا موقع آتا ہے منقبت کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اطہار اور ان کے گھرانے کی شان میں چند جملوں کا دہرایا جانا اس کے بعد اگر مجلس عزا ہے تو مجلس عزا میں جو کچھ پڑھا جائے گا اگلے 35 منٹ 45 منٹ 1 گھنٹہ 15 منٹ وقت کے لحاظ سے اس سے متعلق آیت اور روایات معلوم ہوا کہ خطبہ اگر مجلس عزا سے متعلق ہے تو معین اور واضح الفاظ کا مجموعہ جس میں تحمید و تمجید نعت و منقبت اور معین اور موضوع سے متعلق آیت یا آیات قرآنی اور احادیث معصومی خطبہ جس طریقے سے عرض کیا کہ غرہ ہے حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے اپنی ایک مجلس عزا میں لفظ غرہ ماہ سفر کے لیے استعمال کیا یعنی چاند کا پہلا
ابتدائی لحظہ اور اگلے 15 منٹ، یعنی وہ پہلی شب کے جس میں نہایت باریک چاند ہوتا ہے، اس کو غرہ کہتے ہیں، ورنہ چاند کے اور بھی نام ہیں، بدر بھی کہتے ہیں چاند کو، قمر بھی کہتے ہیں چاند کو۔ یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف وقت کے لحاظ سے، اس کی اپنے حجم کے لحاظ سے، اپنے چھوٹائی اور بڑائی کے لحاظ سے اس کے نام ہیں۔ غرہ یعنی شب اول کا چاند کہ جس سے آنے والے 30 دن یعنی پورے مہینے میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے اس غرے میں سب کچھ جمع ہے، یعنی وہ ایک نہایت باریک سا چاند ہے جو بہت زیادہ 15 سے کم 15 منٹ اور حد اکثر 35 منٹ تک مختلف آسمانوں پر رہتا ہے۔ اس میں اس مختصر سے چاند میں پورے مہینے کی تفصیل موجود ہے۔ یہی چیز خطبہ مجلس عزا یا خطبہ محفل کا جس میں معصوم علیہ السلام کا ذکر ہونا ہے، یا جو یونیورسٹیز میں کالجز میں اساتید جو لیکچر دینے والے ہیں اس سے پہلے جو چند جملے کہتے ہیں، اور اس میں اس پورے لیکچر کا، اس پوری مجلس کا، اس پورے جشن کا، اس پوری کلاس کا، اس پورے درس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ معین اور واضح خطبہ تحمید و تمجید و نعت و منقبت و آیات و روایات احادیث معصومین۔ ترتیب شرط ہے، کس طریقے سے پڑھا جائے، کس چیز کو پہلے رکھیں، کس چیز کو اس کے بعد رکھیں۔ وقت کا لحاظ ہو۔ ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو مجلس عزا سے خطاب کرتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آخر وقت میں ممبر ملتا ہے، اس وقت ہمیں ایک مختصر خطبہ پڑھنا ہے جس میں پوری اگلے 25 منٹ کی مثلاً مجلس جمع ہو۔ کہیں پر ہمیں پہلے بہت وقت مل جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آج آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، جب تک انجمن آئے اس وقت تک آپ کو پڑھنا ہے۔ اس میں پھر ہمیں 1.5 گھنٹے تک کا بھی وقت مل جاتا ہے ممبر پہ۔ خطبے میں کچھ ایسی اس طریقے سے آیت کو یا روایت حدیث کو معین کیا جائے کہ اگر پھیلانا ہو تو اسی موضوع کو پھیلا سکیں، اور اگر اجمال ہو، اس کو مختصر کرنا ہو تو اسی آیت کو یا اس حدیث کو مختصر الفاظ میں واضح اور سننے والوں کے لیے فائدہ مند دہرا سکیں۔ خطبہ مجلس موضوعاتی ہوتا ہے، اس میں موضوع ہوتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے اور کن کن دلائل کے تحت پڑھنا ہے۔ بہت سے مقامات ہیں جہاں، اب یہاں کراچی میں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ عالم یا ذاکر ممبر پہ مجلس عزا پڑھ رہا ہو اور نیچے افراد سن کر اس کے کہے ہوئے قول یا اس کی بتائی ہوئی تشریح پر سوال کر لیں۔ پنجاب میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ میں یہ چیز ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں۔ مثلاً وہاں کے کچھ افراد یہاں کراچی میں ہیں موجود، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، جو یہاں آ گئے ہیں جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، اور مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گاؤں، اپنے دیہات یا اپنے شہر کے اس سلسلے کو باقی رکھتے ہیں اور کھڑے ہو کے سوال کر لیتے ہیں۔ اسی کراچی میں ڈرک کالونی میں سورہ حمد سے آغاز کیا میں نے مجلس کا، عشرے کی مجلس تھی۔ تیسری مجلس میں سورہ حمد کے وہ 7 مقامات جو میں نے صرف اجمالاً دہرائے کہ سورہ مبارکہ حمد میں 7 مقام ایسے ہیں کہ جہاں احتیاط سے پچھلی آیت کو اگلی آیت سے الگ کرنا ہے، یا پچھلے لفظ کو، حرف کو اگلے حرف سے الگ کرنا ہے، یا لفظ کو اگلے لفظ سے الگ کرنا ہے۔ وہاں آئے ہوئے ایک فرد نے کھڑے ہو کے بیچ مجلس میں سوال کر لیا کہ وہ 7 مقام کون کون سے ہیں، ان کو دہرائیں۔ الحمدللہ وہ 7 کے 7 مقامات اسی ممبر پہ مجلس کے انداز میں نے دہرا دیے۔ یا اسی کراچی میں ایک مجلس میں سوال ہوا کہ ہمیں مجلس عزا میں قرآن کا نزول اور قرآن میں مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دہرایا جائے۔ اب قرآن کریم کی تقریباً ہر آیت میں وہ
شان میں نازل ہوئی یا دشمنوں کی تنقیص میں، یعنی دشمنوں کے خلاف نازل ہوئی، ان آیات کو اس طریقے سے لے کر آگے بڑھا کہ اس میں قرآن کا نزول بھی شامل ہوا، قرآن کی ابتدا بھی شامل ہوئی، قرآن کا درمیان بھی شامل ہوا اور قرآن کریم کی انتہا بھی شامل ہوئی۔ یعنی سب سے پہلے خطبے میں قرآن پر عبور لازم ہے۔ ہر ایک فرد، وہ دینی طالب علم ہو یا وہ یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، ہر ایک فرد پہ جو اپنے آپ کو شیعہ معصومین علیہ السلام کہتا ہے، روزانہ کم از کم 40 آیات پڑھنا ہمارے قرآن مقدس کے مدرسے میں تو واجب تھا۔ ہمیں کم از کم 40 آیات قرآن کھول کے قرآن دیکھ کر پڑھنا ہم پر اس لیے لازم ہے کہ دیکھنے کا اجر الگ ہے، اس سے ذہن و دل اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ پڑھنے کا اجر الگ ہے کہ جو سانس کا اتار چڑھاؤ اور اس میں آیات پڑھتے ہوئے بیچ میں رک کے ہم سانس اندر لیتے ہیں، پھر سانس باہر دہراتے ہیں، تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں، زبان اور دہن سے لے کر ذہن اور ظاہری چہرے سے لے کر اور دل کے اندر تک، یعنی جہاں جہاں یہ ہوا ہمارے جسم میں کارآمد ہے، وہاں تک اس آیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ہی کانوں میں آ رہی ہے، تو اسے سننے کا اجر الگ ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن کھول کے اور اس کی آیات کو پڑھتے ہیں تو پہلا فائدہ، پورا جسم کا اندر کا حصہ اس ہوا سے جو تلاوت کرتے میں خارج ہو رہی ہے یا ہم سانس لے رہے ہیں، اس سے جسم کے اندر کے تمام اعضاء پر اثر ہونا 1، ذہن اور آنکھوں کا اثر ہونا 2، کانوں کا اثر ہونا 3، یعنی پھر معلوم ہوا کہ ہم پورے اپنے جسم کے ہر عضو، ہر اعضاء و جوارح پر اس قرآن کریم کو حاوی کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صرف تلاوت نہ کی جائے، صرف آیت نہ پڑھی جائے، بلکہ اس آیت کے معنی اور مفہوم کو بھی حاصل کیا جائے۔ خطبہ مجلس عزا میں ضروری ہے کہ جو آیت پڑھ رہا ہے پڑھنے والا استاد ہے، عالم ہے، ذاکر ہے، مجلس عزا کے لیے بیٹھا ہے ممبر پہ، ضروری ہے کہ وہ اس آیت کے ظاہری اور باطنی معنی کو اپنی طاقت تک حاصل کرے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مذہب تشیع اللہ سے متصل ہے۔ متصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ مذہب تشیع سے متعلق ہر فرد اپنے وقت کے علماء سے، مراجع سے، مجتہدین سے، عالم سے آیات قرآنی اور اس کی تفسیر و تشریح کو حاصل کرتا ہے۔ اور کوئی بھی عالم، کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی مرجع محترم کبھی بھی اپنی ذات سے، اپنی مرضی سے، اپنے خیال کے تحت کسی بھی آیت کا ترجمہ یا تشریح نہیں کرتے۔ مجتہد وقت جو فتویٰ بھی دیتے ہیں یا حکم بھی دیتے ہیں، وہ سب کا سب یا قرآن سے ہے، یا حدیث سے ہے، یا اجماع سے ہے، یا عقل سے۔ اور یہ اجماع اور عقل یہ بھی معصومین علیہ السلام کا اجماع اور عقل ہے، نہ کہ عام انسانوں کی۔ تو بس فی زمانہ اگر ہمارے پاس کوئی تفسیر قرآن ہے یا تشریح آیات قرآن ہے، مثلا مولانا حسن امداد شاہ صاحب کی تشریح اور تفسیر ہمارے پاس ہے، مولانا فرمان علی صاحب کی تفسیر اور تشریح ہمارے پاس ہے، حضرت علامہ ذیشان جوادی علی اللہ مقامہ کی تفسیر اور تشریح ہمارے پاس ہے، مولانا مقبول صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کی تفسیر ہمارے پاس ہے، تشریح ہمارے پاس ہے۔ ان کی تمام کی تفاسیر و تشریحات یہ سب کی سب معصومین علیہ السلام سے روایت شدہ ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ یہ علامہ محترم نے یہ اپنی مرضی سے لکھ دی، اپنے خیال میں لکھ دی۔ اس لیے کہ آیات قرآنی کی تفسیر بالرائے حرام ہے۔ شرع مقدس نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ میں کسی بھی آیت کی تشریح یا تفسیر، میرا خیال ہے کہ یہ کہا ہو اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا ہو اللہ نے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے، قطعاً حرام ہے۔ یعنی تفسیر بالرائے کی گنجائش مذہب تشیع میں قطعاً نہیں ہے۔
لہٰذا لازم ہوا کہ جب بھی ہم روزانہ کی تلاوت قرآن کریں تو نہ صرف یہ کہ 40 آیات کم سے کم پڑھیں، بلکہ ان 40 کی 40 آیات کی تفسیر اور تشریح معتمد، معتبر اور ایسے فرد سے لیں کہ جو پڑھ لکھ کر منزل پہ پہنچا، یعنی ایسے عالم یا ایسے عالم کی تشریح اور تفسیر کو دہرائیں کہ اگر کوئی فرد سوال بھی کر لیتا ہے کہ یہ ترجمہ جو آپ نے کیا یہ کہاں سے کیا، تو میرے پاس دلیل موجود ہو، لکھا ہوا موجود ہو کہ اس آیت کی یہ تفسیر یا یہ تشریح فلاں عالم نے یا فلاں عالم نے کی۔ اس کو ہم کہتے ہیں حوالہ دینا۔ یا ہم کوئی واقعہ ممبر پہ بیان کرتے ہیں اور کوئی فرد سوال کر لیتا ہے کہ یہ جو آپ نے دہرایا یہ کہاں لکھا ہے، جیسے کہ ہر شخص اپنی جگہ اس وقت عالم وقت ہے اور ہر شخص جو ہے وہ مجتہد عصر بنا ہوا ہے، اور لوگ سوالات ایسے کرتے ہیں جیسے بہت بڑا کتاب خانہ ہے ان کے پاس اور انہوں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے کہا، تو میرے پاس جو روایت یا جو آیت اور اس سے متعلق جو واقعہ میں نے ممبر پہ بیان کیا ہے وہ لکھا ہوا ہو، معلوم ہو، مستند اور معتبر عالم کا بیان کردہ ہو، اس کو کہتے ہیں حوالہ۔ یہ حوالہ ہونا چاہیے۔ الفاظ وہ استعمال کیے جائیں جو وقت کے لحاظ سے آسان ہوں، پہچانے جائیں اور سننے والا انہیں سمجھ سکتا ہو۔ مثلا کچھ علماء ہیں جو ممبر پہ بہت گاڑھی، بہت سخت اردو استعمال کرتے ہیں۔ گاڑھی اور سخت اردو سے مراد کیا ہے؟ مثلا وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو عام فہم نہیں ہیں، جو آنے والے افراد جو مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے۔ عام طور پہ جملہ کہتے ہیں سر سے گزر گئی، تو ان الفاظ کو استعمال کیا جائے جو عام فہم ہوں اور اصل لفظ سے متصل ہوں۔ مثلا اگر ہم تفسیر علامہ ذیشان جوادی علیہ مقامہ دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت کے تمام علماء کی تفاسیر میں سب سے آسان اردو میں ہے، اردو زبان میں سب سے آسان اردو میں فی الوقت تفسیر علامہ ذیشان جوادی صاحب علیہ مقامہ کی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اس سے ذرا سخت اگر ہم زبان دیکھتے ہیں تو وہ مثلا ہمیں ملتی ہے مولانا حافظ فرمان صاحب علیہ مقامہ کی۔ بس بہتر اور افضل یہ ہے کہ خطبے میں ان 3 چیزوں کو بہت واضح رکھتے ہوئے خود تیاری کر کے آگے بڑھا جائے۔ مثلا ہمارے اساتذہ میں سے استاد محترم کا حکم ہے کہ 3 گھنٹے تیاری کرو ایک 45 منٹ کی مجلس کی اور اس کو 45 منٹ میں دہرا دو، یعنی موضوع کو 3 گھنٹے پڑھو اور اس موضوع سے متعلق جو کچھ موجود ہے مستند کتابوں میں اسے حاصل کرو، پھر اس کو ممبر پہ دہراؤ۔ مشکل ضرور ہے لیکن اپنی عاقبت بھی بچتی ہے اور جہاں ہم سنانے جا رہے ہیں ان کی عاقبت بھی، ان کی نجات کا بھی باعث ہے۔ تحمید اور تمجید یعنی حمد الہی ظاہر ہے، حمد الہی میں بھی ہم ان جملوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جو یا آیات قرآنی ہیں یا معصومین علیہ السلام کے عربی زبان میں جملے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ جب ہم ان جملوں کو دہرا رہے ہیں تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حمد بے طور کامل ادا ہو، یعنی وہ جو چند افراد کا جو لہن میں پڑھتے ہیں، خطبہ لہن میں دیتے ہیں، ذرا اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس میں وہ حروف کو بہت زیادہ کھینچ لیتے ہیں یا حروف کو بہت مختصر کر دیتے ہیں۔ میں نماز کی مثال دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ پروردگار نے اگر حضرت انسان کے کندھوں پر کوئی ذمہ داری رکھی ہے امر خطیر تبلیغ کے لیے، دین حق کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو یہ تو طے ہے کہ جب تک میں خود اس کے اوپر اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کروں گا، اپنے اوپر جاری نہیں کروں گا، اپنے اوپر اس کو لاگو نہیں کروں گا۔ مثلا استاد محترم نے کہا آیت اللہ
قم مقدس میں کہنے لگے کہ ظہور حضرت صاحب الامر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہو گیا۔ ہم نے سوال کیا استاد محترم ظہور کہاں ہوا، کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے ظہور کا مقصد ہے قرآن کریم کے احکام کو اپنے اوپر جاری کرنا۔ مقصد ظہور صاحب کیا ہے؟ احکام قرآن کو، احکام الہی کو اپنے اوپر جاری کرنا۔ مجھے غرض نہیں ہے کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے، مجھے غرض نہیں ہے کہ کون حلال کھا رہا ہے، کون حرام کھا رہا ہے، مجھے غرض نہیں ہے کہ کون صحیح راہ پر چل رہا ہے، کون غلط راہ پر چل رہا ہے، مجھے غرض یہ ہے کہ میں انسانیت کو بچا لوں۔ جہاں قرآن کریم نے کہا کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، آیت قرآنی ہے۔ وہ انسان میرے ذریعے سے کوئی دوسرا کیوں ہو جب تک کہ میں خود نہ ہو جاؤں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ پہلے میں خود اپنے آپ کو سنوار لوں تاکہ قول مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام مجھ پر جاری ہو جائے کہ ہمارے شیعہ ملی جلی آبادی میں رہیں تاکہ اپنے کردار سے غیروں کو ہمارا کریں۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا کا معنی کیا ہے؟ ایک نفس کو بچانا، ایک انسان کو بچانا، یعنی پہلے خود مجھے سوئمنگ آتی ہوگی، تیراکی آتی ہوگی تو میں دوسرے ڈوبتے ہوئے کو بچا سکوں گا۔ اگر مجھے ہی تیراکی نہیں آتی ہوگی تو میرے سامنے فرد ڈوب رہا ہوگا، میں اسے بچانے جاؤں گا تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ بس اس سے پہلے کہ میں دوسروں پر جا کر تبلیغ کروں، شرط یہ ہے کہ پہلے میں خود سدھرا ہوا ہوں۔ نہیں مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس سے نہ کہوں کہ میں نسیم کربلائی ہوں، بلکہ وہ کردار دے کر کہے کہ لگتا ہے آپ کربلائے مولا کی زیارت کر کے آ گئے ہیں، آپ کے کردار میں فرق آ گیا۔ اس چیز کو بنانے، سنبھالنے اور پہنچانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو تحمید و تمجید الہی خطبے میں ہے، جسے عام طور پہ لوگ لے میں پڑھتے ہوئے بڑی غلطی کرتے ہیں، بجائے ثواب کے الٹا اپنے لیے نقصان لے لیتے ہیں۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ کیا ہے، کہاں لکھا ہے، کس نے کہا ہے، کس نے دہرایا ہے؟ ایک ایک حرف الگ الگ اور واضح ہو حمد الہی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طعان بھی نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ آپ طاع کو ادا کرتے ہوئے اس کے اندر واو کی آواز بنا دیں، جس طریقے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضال، ضا نہیں ہے۔ برادران کا، بڑے بھائیوں کا ولا الضالین بھی غلط ہے، تشیعوں میں ولا الضالین بھی غلط ہے، ضا نہیں ہے، دعا نہیں ہے۔ اس کی مثال یہی مدرسہ قائم کی کلاسز میں تجوید کلاس میں دے چکا ہوں۔ آسان ہے بشرطے کہ ہم خود اپنے آسانی سے سمجھنے والے الفاظ میں اس کو سمجھیں۔ مثال میں نے دی تھی، بچپن میں ہر فرد نے منہ سے جہاز اڑایا ہے، بہت مزے کی بات ہے۔ کیا کیا ہے؟ زبان کو سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ پر رکھتے ہوئے آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کیا تھا، ہاتھ سے جہاز بھی اڑا رہے ہیں اور منہ سے جہاز کی آواز نکال رہے ہیں۔ یہ یعنی زبان کا سیدھا کنارہ سیدھے ہاتھ کے اوپر کی ڈاڑھ میں ٹکراتے ہوئے آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کرنا کی آواز ہے۔ اسی پہ زیر زبر پیش لگا دیں، ذو، ذی، ذا، غیر المغضوب ولا الضا۔ اب نماز میں اگر کوئی ضالین پڑھ رہا ہے تو وہ حرف اضافی رکھ رہا ہے، نماز باطل۔ ایک حرف بھی کم یا زیادہ ہوگا، نماز باطل۔ جب منبر پہ مخاطب یعنی جو خطاب کرنے والا ہے وہ عوام کے درمیان، مومنین کے درمیان
ضالین پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے اس وقت یہ فرد بیٹھا ہوا کون ہے؟ ایک الگو ہے، ایک نمونہ ہے، ایک اصلاح کے لیے معین فرد ہے۔ پھر وہ اس کی نقل اتارتے میں نماز میں بھی پڑھیں گے۔ اس کی نماز کی غلطی کا ذمہ دار کون ہوا؟ ممبر پہ خطبہ پڑھنے والا، تحمید الہی۔ پس خطبے میں ضروری ہے کہ جو حرف ادا ہو رہا ہے وہ اپنے اصل پر ادا ہو۔ کیا شرط آ گئی؟ خطبے میں غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ عموماً پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں ہے، پہلا لفظ ہی غلط ہے۔ حمزہ زبر آ الگ ہے، عین واو پورا حرف کھلے گا۔ اب ہم تجوید کی جانب آ رہے ہیں، اس میں ہلکا ذرا سا پورا حرف کھلے گا۔ زبر زیر پیش کی ادائیگی الگ ہے، الف واو اور یا کی ادائیگی الگ ہے۔ زیر زبر پیش حرف یا زیر زبر پیش حرکت ہے، الف واو اور یا حرف ہے۔ اس کے بعد پھر مداد کی بحث آئے گی، وہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے، اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ زیر زبر پیش کی ادائیگی کے لیے علماء نے ہماری عقل کے تحت، جو میں بار بار اپنے لیے دہرا رہا ہوں کہ ممبر پہ اس طریقے سے الفاظ کو ادا کیا جائے کہ وہ عام فہم ہو، دوسرے تک پہنچیں اور وہ اس کو اگر عمل بھی کرنا چاہے تو صحیح عمل کرے۔ وہ کیا ہے؟ زیر زبر پیش کی ادائیگی مثلاً ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا، حمزہ زبر آ، با زبر با، جب اسی زبر کو کھینچیں گے تو یہ پورا الف بن جائے گا۔ اس کے لیے عام رفتار سے انگلی کا پورا کھلنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ مد زبر آ، پھر حمزہ چھوٹی مد آ، حمزہ بڑی مد آ، وہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، وہ تجوید والے استاد سے پوچھیں کیا ہے۔ عین واو پیش او، اعوذ زال پیش زو آدھی انگلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان نہیں ہے، شیطان الرجیم۔ اب طا کی مثال بھی ہم دے دیں آسانی سے، اور ماشاءاللہ گھروں میں ان دنوں تو دسترخوان معصومین کے لیے، حاضری غیر سرکار کے لیے کھانے وغیرہ پکا رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور اس میں برکات کا ایک بہترین نسخہ دے دوں میں یہاں کلاس میں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کھانا پکاتے ہوئے بی بی حضرت صدیقہ کبریٰ جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہا کی نظر کر دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کھانا پکاتے ہوئے بی بی کی خدمت میں سورہ ہم، سورہ قدر، سورہ اخلاص نظر کر دیں کہ بی بی یہ کھانا آپ کی نظر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، گھر میں مرد بھی پکاتے ہیں کھانا، نظر کر دیں تو اس کھانے میں برکات بھی، اور کھانے کے اندر اگر کوئی مضر ہے کوئی چیز جسم انسانی کے لیے ضرر والی ہے، علماء کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم ہمیشہ الحمدللہ عمل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خوب کہا کہ املی، کھانے میں املی، کھٹاس، زبان تالو سے لگتی ہے، آواز اندر، ہوا اندر کی طرف جاتی ہے، ایک آواز نکلتی ہے کیا؟ یہی زبان اسی تالو پہ لگا کے آواز کو ہوا سے باہر نکال دیں، طا طا، جب ہم آواز باہر نکالیں گے طا نہیں نکل رہی آواز، کیا نکل رہی ہے؟ طا۔ تا الگ ہے، طا الگ ہے، تا الگ ہے، طا الگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان، طا نہیں ہے، طا نہیں ہے، طا الف زبر طا، سیدھا سیدھا طا۔ ممبر پہ خطبے میں جو سب سے بڑی غلطی عموماً کی جاتی ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ممبر پر ہی نہیں، نماز میں بھی یہ غلطی کر رہے ہیں بہت سے ائمہ جماعت، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خود سمجھتے ہیں تو کم سے کم ادھر توجہ دلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزیزان گرامی، خطبہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک نثر میں، ایک نظم میں۔ ایک نثر میں یعنی بالکل سادہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان، پھر آ جاتا ہے لحن، اعوذ باللہ السمیع
پھر وہ لحن میں آ جاتے ہیں۔ خطبہ لحن سے پڑھا جائے یعنی نظم میں پڑھا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم پڑھنے والے جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ لحن استعمال کرتے ہیں۔ غنا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لحن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لحن ہمارے ہاں عموماً مجالس اعضاء میں اب ایک نیا سلسلہ، بہت اچھا نیا سلسلہ تو نہیں ہے، سلسلہ پرانا ہے، دوبارہ سے وہ زندہ ہو رہا ہے۔ مجلس اعضاء میں سورہ یاسین سے آغاز، پھر اس کے بعد حدیث شریف قصہ، پھر اس کے بعد سوز، پھر اس سوز کے بعد سلام، پھر سلام کے بعد مرثیہ، پھر مرثیے کے بعد منبر۔ بہت سے افراد سورہ یاسین بھی لحن میں پڑھتے ہیں، بہت سے افراد حدیث قصہ کو لحن میں پڑھتے ہیں، بہت سے افراد ظاہر سوز تو ہے ہی لحن۔ سوز کبھی بھی غنا نہیں ہے، سوز کبھی بھی موسیقی نہیں ہے، موسیقی کی ایک شکل ہے، یعنی موسیقی الگ چیز ہے، سوز الگ چیز ہے۔ جب ہم طرح میں پڑھ رہے ہیں یعنی لحن میں پڑھ رہے ہیں خطبے کو، اس میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنا ہے کہ حرف اضافہ نہ ہو یا حرف کم نہ ہو۔ میں آ جاؤں دوبارہ سورہ ہم کے بعد سورہ قدر کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صحیح ہے یا غلط؟ کہنے لگے بالکل غلط ہے۔ انا کی الف کے اوپر مد ہے، وہ 3 حروف کے برابر کھینچے گا۔ فی میں فا کے بعد یا ہے جس کے اوپر جزم ہے، یہ پورا فی کھینچے گا۔ فی لیلۃ القدر یعنی شب قدر سے وفا کرو، فی لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات میں۔ فرق ہے۔ وہ میں کلاس دے رہا تھا، ہمارے ایک قوم کے ساتھی آئے ہوئے تھے یہاں کراچی، دوران کلاس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میں سورہ اخلاص دہرا رہا تھا، پڑھا رہا تھا بچوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ وہ بیچ میں کہنے کہ مجھے اجازت دیں 2 جملے کہوں۔ میں نے کہا کہیے۔ کہنے لگے کہ دیکھیے ادائیگی شرط ہے جس میں حرف کا صحیح ادا ہونا واجب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے، اگر آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اس کا مطلب ہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ فرق ہے ادائیگی میں۔ فی لیلۃ القدر، یا مثلا رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سمیع اللہ لمن حمد۔ ہو لمن نہیں ہے، سمیع الگ ہے، اللہ الگ ہے، لمن الگ ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ہو اور لمن، اللہ کی ہاں اور لمن کی لام کے درمیان ایک ہلکا سا فرق ہو، جھٹکا نہ پیدا ہو، حمزہ نہ پیدا ہو۔ بہت سے افراد میں نے سنا ہے پڑھتے ہوئے الحمد للہ، الحمد میں دال کے بعد حمزہ آ گیا۔ نماز، اگر نماز میں پڑھ رہا ہے نماز باطل۔ خطبے میں پڑھ رہا ہے تو سننے والا مولانا کو غور سے سن رہا ہے، یا مثلا ذاکرہ کو، عالمہ کو غور سے سن رہا ہے کہ یہ انہوں نے پڑھا ہے الحمد للہ۔ اب وہ بھی آپ کی نقل اتارتے ہوئے یا آپ کی کہا جائے کہ اطاعت کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے وہ اپنی نماز میں اگر پڑھنا شروع کر دیتا ہے الحمد للہ، دو للہ میں کیا ہے، دال کے بعد حمزہ پڑھ دیا، حمزہ ادا ہو گیا، وہ اسی کو پڑھتے ہوئے ہم نے تو فلاں عالمہ سے یا فلاں عالم سے سنا تھا یہ صحیح ہے، وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ، آپ کے لیے بھی نقصان دہ۔ پس خطبے میں شرط ہے کہ معین اور واضح ہو۔ سوال یہ ہے کہ تا کی آواز کیسی ہوگی؟ بہت آسان ہے، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، بہرحال دہراتا ہوں میں۔ 2 حروف ہیں عربی میں، طا اور تا۔ طا میں نے عرض کیا کہ جب ہم کھٹاس تصور کر کے اور محسوس کریں، تصور کر کے محسوس کریں تو آواز کیا بنائی تھی؟ یعنی پوری زبان کا نوک سے پہلے کا، زبان کی نوک سے پہلے کا حصہ جو ہے وہ تالو میں لگ کر آواز ہوا کے ساتھ اندر گئی یا باہر اندر آئی تو خالی، باہر گئی تو بنی پا۔ لیکن اگر ہم زبان کے اگلے حصے کو سامنے کے دانتوں کے پیچھے مسوڑے پر لگاتے ہوئے آواز سے نکالیں، تا تا تا، زبان کا کچھ حصہ ہمارا سامنے کے دانتوں پر ٹکرا رہا ہے، ورنہ اصل میں نوک کے پیچھے کا حصہ دانتوں کے پیچھے تالو میں لگ رہا ہے۔ تا
تا کہاں استعمال ہوا؟ کون سے سورہ میں استعمال ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، تب یہ سادہ اور کھلا حرف ہے، تا موٹا بھاری حرف ہے، واضح ہے؟ تا کی آواز زبان کی نوک کا پچھلا حصہ سامنے کے دانتوں کی جڑ میں لگتے ہوئے آواز کو ہوا سے خارج کرنے پر ادا ہوگا۔ تبت یدا قد تبین الرشد من الغی، قد تبین و قد تبین نہیں ہے، تا سے پہلے جو دال ساکن ہے تو یہ دال بھی تا بن جائے گا، قد تبین الرشد۔ کہاں پر ہے؟ دوبارہ تا ہی تو عرض کیا میں نے، تا آپ املی محسوس کیجئے، آپ کھٹاس محسوس کریں۔ آواز کیا نکلی؟ زبان کا نوک کے پیچھے کا حصہ اوپر کے تالو میں لگ کر اور آواز ہوا کے ساتھ خارج ہوئی، پا پا پا، موٹی آواز بھاری آواز، پا۔ انا اعطینا، اعطینا، طینا نہیں ہے، طی، انا اعطیناک الکوثر، درست ہے؟ پا، انا اعطینا نہیں ہے، طی کیا، گولائی آ گئی، ضمہ پیدا ہو گیا، پیش پیدا ہو گیا، واو کی حرکت آ گئی۔ جیسے میں نے عرض کیا وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ دونوں غلط ہیں، وَلَضَّالِّينَ صحیح ہے۔ خطبے میں غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں ہم سنی سنائی پر عمل کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ ہمیشہ ہر جگہ جل جلالہ نے حضرت انسان کو وہ تمام طاقتیں دی ہیں جن کا وہ اہل ہے۔ اب تمام طاقتوں میں میری اہلیت یہ ہے کہ میں ایک پورا ٹرک ایک زنجیر گھماتے ہوئے اٹھا لیتا ہوں۔ کبھی دیکھا ہے ایک زنجیر کے ذریعے پورا ٹنوں وزنی ٹرک اٹھتا ہوا، یا جو سنگ مرمر آتے ہیں باہر پہاڑوں کے بڑے بڑے ٹنوں کے ٹکڑے، وہ ایک زنجیر گھمانے سے اوپر آ جاتے ہیں، زنجیر ان پہ باندھی جاتی ہے، اوپر جو ہے وہ ایک لیور لگا ہوتا ہے، ایک فرد کھڑا ہوا وہ زنجیر ایسے ایسے نیچے کر رہا ہوتا ہے اور یہ وزن ٹنوں وزن اٹھ جاتا ہے۔ انسان اتنا طاقتور ہے کہ وہ علوم کے ذریعے ہر چیز پر حاوی ہو سکتا ہے۔ بس جب وہ اللہ کی اس نعمت کو سمجھ لے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب ہمیں اس کا ظاہری ترجمہ معلوم ہے کہ اے میرے نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے، دہرائیے، بتائیے، کئی معنی ہیں اس اقرا کے۔ بسم ربک الذی خلق، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پہلی چیز آ گئی، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا، تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ اللہ نے بتا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب وہ سب کچھ بتا تو اللہ نے دیا ہے، جو نہیں جانتا تھا مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، یا میں اس کو وقت پر نہیں سمجھ سکا۔ اب خطبے کی اصل یہاں پر آ رہی ہے، ہمیں خطبہ دے دیا گیا۔ ہمیں خطبہ کب دیا؟ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں واضح الگ الگ معین ایک ایسا فرد معین کر کے، ایسا فرد بلوا کر منگوا کر، یا ایسا فرد چن کر خطبہ ہمیں دیا گیا کہ جو اہل تھا خطبہ دینے کا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت دی۔ اذان گرامی یہ پورا خطبہ ہے، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک پوری اذان ہماری تمام زندگی کا نچوڑ ہے۔ دوسرے کان میں اقامت،
اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، یہ سب اللہ نے دیا ہوا تھا ہمیں عالم ذر سے۔ ماں کی آغوش میں آنے کے بعد ایک فرد کو بلوایا گیا کہ اس کی قرأت صحیح ہے، وہ صحیح ادائیگی کرتا ہے، وہ فلاں صاحب کو ہم نے بلوایا ہے، وہ اسی بچے کا بڑا بھائی بہترین قاری ہے، اسی بچے کی بڑی بہن قاری ہے، قاریہ ہے۔ ہمیں ایسے چنے ہوئے فرد کے ذریعے یہ خطبے دونوں کانوں میں خطبہ دیا گیا جو ہم جانتے تھے، یعنی اللہ بتا چکا ہے۔ توجہ رہے، انتقال کے بعد قبر میں چند سوالات ہیں۔ اس خطبے پر زندگی گزارنے والے کے لیے آ کر قبر میں چند سوالات ہیں۔ من ربک، ما کتابک، من نبیک، من ولیک، ما دینک، تمہارا دین کیا، تمہارا اللہ رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا ولی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے۔ یہی سوالات ہیں قبر میں۔ ان تمام سوالات کے بعد جو تلقین میں، تلقین یعنی دہرایا جاتا ہے، ایک مرتبہ جسم ہلا کے پھر قبر بند کر کے، اللہ نصیب کرے ہم لوگوں کو یہ کلاس ہونا چاہیے کہ جس کے اندر باقاعدہ پوری نماز جنازہ سے غسل کفن سے لے کر نماز جنازہ سے لے کر تلقین تک ایک پوری پریکٹیکل کلاس ہونا چاہیے۔ خیر، جب میں ان تمام سوالات کا جواب دے دیتا ہوں، میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا ولی کون ہے، میری کتاب کیا ہے، میرا دین کیا ہے، اس کے بعد ملائکہ سوال کریں گے یہ کس نے بتایا۔ آخری سوال، یہ اماں بابا نے بتایا، غلط، مولانا نے بتایا، غلط، میں نے کتاب میں پڑھا، غلط، میں نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا، غلط۔ یہ کس نے بتایا جو آخری سوال ہے، جس کے بعد کامیاب کو نعمتیں مل جائیں گی قبر میں اور ناکام کو پٹائی۔ اس آخری سوال کا جواب ہے علمنی ربی، میرے اللہ نے بتایا۔ کہاں بتایا؟ سورہ علق کی 5ویں آیت میں، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا وہ بتا دیا۔ اچھا، بتایا مجھے پیدا ہوتے ہی میرے کانوں میں پورا خطبہ دے دیا، واضح بالکل بین، ایک ایک حرف الگ الگ کر کے۔ اللہ ایک ہے، ختمی مرتبت، اللہ کے آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار، مولا کائنات، تمام ولیوں کے امام، تمام ولیوں کے سردار۔ اس کے بعد مجھ پر واجب ہے کہ میں کامیابی کی طرف بڑھتا رہوں، کوشش کرتا رہوں۔ یہ سب دہرا دیا گیا، بتا دیا گیا جو مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ اب اس سے حاصل کرنا ہے کہ میری کامیابی کہاں ہے۔ حاصل کرنا ہے کہ کیا خالی نماز روزہ میری کامیابی ہے یا نہیں، نماز روزے کے لیے انتظامات، ایک مسجد یا ایک مصلی یا ایک جگہ، ان انتظامات میں پانی بھی ہے، ان انتظامات میں صاف ستھری ذاتی جگہ بھی ہے، غصبی جگہ پر نمازیوں کی، وہ شرائط۔ اب یہ بتا تو دیا تھا مجھ کو واضح، اب اس کو حاصل کرنا وہ میری ذمہ داری ہے۔ خطبہ میں نے دے تو دیا منبر پہ، خطبہ دہرا دیا، اب اس خطبے کو ایسے دہرانا ہے کہ وہ فرد مجبور ہو جائے اپنی جگہ پر کہ وہ اس عمل کو کرے۔ مثلاً استاد نے، ٹیچر نے، ڈین نے، پروفیسر نے یا مولانا صاحب نے یا ذاکرہ صاحبہ نے مجلس اعظم میں خطبہ پڑھا اور خطبے میں ظاہری طہارت کا حکم آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اس الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا کی تفسیر اور تشریح میرے پاس ہونا چاہیے۔ سائل نے مجلس میں سوال کر لیا کہ آپ نے خطبے میں پڑھا تھا الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، یہ الحمد لأہلہ کیا ہے، والصلاة علی اہلہا کیا ہے؟ اب میں اس کو دہراؤں۔ الحمد لأہلہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس جگہ پر طاہر اور مطہر آنا ہے، اور ہمیں پاک ہونے کے لیے، باطہارت ہونے کے لیے ذکر معصومین میں باوضو آنا ہے۔ شرط سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اب وضو کیا ہے؟ میں منبر پہ پورا وضو دہرا سکتا ہوں، مجھے منبر پہ پورا وضو دہرانا ہے تاکہ جو نہیں جانتا وہ سیکھ لے۔ وضو دو طریقے کا ہے، ایک مکمل وضو ہے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اس عمل کو مکمل وضو کر کے کیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرا وضو مکمل نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی کوئی وضو ہے جو نامکمل ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں مکمل وضو سے مراد تمام مستحبات کے ساتھ کیا جانے والا،
3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، انگلی سے مثلا برش کرنا میں کہوں، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مرتبہ کلی کرنے والا منہ کے اندر کی تمام امراض سے محفوظ رہتا ہے، 3 مرتبہ ناک صاف کرنے والا ناک کے اور گلے کے مرضوں سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ تفصیل آ گئی۔ پھر 2 مرتبہ چہرہ دھونا، اوپر سے پانی ڈال کے بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پورا جو ہے چہرے کے اوپر لے کر اوپر سے نیچے تک باقی جتنی خالی جگہیں ہیں ان میں ہاتھ پھیرنا ناک کے نیچے، یہ تفصیلی وضو ہے، یہ مکمل وضو ہے۔ 2 مرتبہ مرد حضرات کوہنی سے نیچے انگلی کے سروں تک ہاتھ دھوئیں گے، اور خواتین جو پشتے کوہنی سے ہاتھ دھوئیں گی اور پورا آخر تک دھوئیں گی۔ بلکہ اس پاکستان میں جمہوریہ اسلامی ایران سے مختص کردہ حضرت آغائے شریعت اللہ مقامہ انتقال ہو چکا ان کا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے اگر ناخن بڑے ہیں تو بڑے ناخن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو کرتے میں ہتھیلی کے اوپر انگلیوں کو رکھ کے اور کھولنا تاکہ ناخن اور گوشت کے درمیان پانی چلا جائے۔ ترتیب سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ جب میں نے تحمید کی ہے الحمد للہ، تو الحمد للہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس حمد کے لیے باطہارت ہونا، باطہارت ہونے کے لیے شرط ہے وضو کرنا، پھر وضو کے اندر شرائط آ گئیں۔ مجھے یہ تفصیل معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں معین اور واضح خطبہ، جس کی اس وقت میں سمجھتا ہوں 85 نہیں بلکہ 90% افراد احتیاط نہیں کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک صحیح ادائیگی ہو خطبے کی، اعوذ باللہ نہیں ہو، فی لیلۃ القدر نہیں ہو، حروف ہاں اب پڑھنے والے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غلط ہے۔ اگر نماز میں پڑھ دیا نماز باطل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ کی با بھی صحیح انجام نہیں دیتے، رحیم رحیم نہیں ہے، رحیم میں یا 2 مرتبہ ادا ہو رہا ہے، نماز ختم، باطل۔ صاف فتویٰ لکھا ہوا ہے نماز میں جان بوجھ کر 1 حرف کم کرنا قرأت میں، یا 1 حرف بھی زیادہ کرنا جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ لیجئے صاحب، ختم۔ جب میں اس پہلی شرط پہ خطبے میں اپنے اوپر لاگو کروں گا کہ مجھے معلوم ہو حمد الہی کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، تو پھر میں اللہ کی ثنا کر سکتا ہوں، حمد و ثناء الہی۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول، پھر منقبت معصومین، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پورے حروف ادا کرنا۔ جہاں غلطی کرتا ہے منبر پہ آنے والا فرد، وہ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ادائیگی آیات قرآنی کی یا نعت و منقبت کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، اور خطبہ ہی اثر کرتا ہے سننے والوں پر۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ کوئی سوال اس پہ؟ خوب، اچھا یہ تا واضح ہو گیا جس نے بھی سوال کیا تھا؟ تا اور تا کی ادائیگی واضح ہو گئی؟ خوب۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ غلطی کہاں پر ہے۔ دوسری جگہ غلطی خطبے میں یہ ہے کہ آیت پڑھی میں نے کوئی سی اور موضوع دیا کوئی اور الگ۔ مثلا پڑھنے والوں نے منبر پہ آنے والے نے آیت مثلا پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آیت مثلا یہ پڑھی قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، اور تشریح یا تفسیر یا موضوع جو منبر پہ پڑھا وہ اس آیت سے بالکل ہٹ کر، وہ سننے والا ہر سننے والا جاہل نہیں ہے یا لا علم نہیں ہے۔ بہت سے افراد منبر سننے والے وہ افراد ہیں کہ جو بلکہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ اب موضوعات اتنے ایک ہی موضوع کو دہرایا کہ وہ سننے والا اسی موضوع کو عالم کے ساتھ ساتھ دہرا رہا ہوتا ہے، ذاکر کے ساتھ دہرا رہا ہوتا ہے۔ ایک ہیں یہاں پر ہمارے انچولی میں ہی خیر العمل میں، وہ صاحب برابر والے کو بتاتے ہیں اب اس کے بعد یہ پڑھیں گے، اب اس کے بعد یہ پڑھیں گے، یعنی اس نے اتنی مجالس سنی ہے کہ اس کو مجلس زبانی یاد ہیں۔
وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ جملہ پڑھیں گے، اس کے بعد یہ جملہ پڑھیں گے۔ ایک صاحب کے لیے مشہور ہے کہ وہ فلاں کو کاپی کرتے ہیں اور تمام کے تمام جملے ان کے جس طریقے سے قوم مقدس میں اللہ نصیب کرے حضرت بی بی کریم اہل بیت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کہ حرم اقدس میں زیارت کریں ہم۔ وہاں ایک وقت تھا سن 82-83 تک تھا، ہاتھ سے لکھا ہوا زیارت نامہ، اور اس زیارت نامے کے آخر میں لکھا تھا ان عند اللہ لکی شان من الشان۔ آخر میں وہ جس نے زیارت نامہ لکھا تھا اس نے اپنا نام لکھا تھا کتبت بید حاج علی، یعنی حاج علی کے ہاتھوں سے لکھا گیا وہ پورا زیارت نامہ۔ وہاں آنے والے افراد اس جملے کو بھی زیارت سمجھ کر ہی پڑھتے تھے، کتبت بید حاج علی، یعنی اتنا ان کو سینس نہیں تھا، اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ لفظ کو سمجھیں۔ پڑھنے والا، خطبہ دینے والا خود اپنے الفاظ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ خالی ایک رٹی رٹائی چیز جو ہم نے نکاحوں میں بھی دیکھا کہ بہت سے افراد ہیں کہ جو بس چلو 500-1000 روپے مل جائیں گے، نکاح پڑھنا شروع کر دو لوگوں کے بغیر علم حاصل کیے، بغیر کسی شرط کے، وہ دہرا رہے ہوتے ہیں خالی جملہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خود میں نے اپنے ساتھ دینے والوں میں کہ جو دوسری طرف کے وکلاء آئے نکاح خانی میں، ان کو میں نے ٹوکا کہ آپ نے بالکل غلط پڑھا ہے، آپ دوبارہ پڑھیں۔ اس میں اس کراچی میں ایک فرد مجھے، ایک عالم قوم مقدس کا ایک طالب علم مجھے وہ ملا کہ جس نے میرے ایک دفعہ سمجھانے پر نکاح خانی ترک کی، 6 مہینے تک علم تجوید پڑھا۔ 6-7 مہینے کے بعد مجھے کسی مسجد میں ملے، کہنے کہ میرے ساتھ چلیے، میں کچھ آپ سے سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہیں کر لیجئے سوال، کہاں میں اوپر جاؤں آپ کے آفس میں؟ کہنے کہ جس دن آپ نے مجھے ٹوکا تھا اس دن سے میں نے نکاح خانی ترک کر دی تھی، تجوید پڑھی ہے، اب میں تجوید پڑھا رہا ہوں، مجھ سے خطبہ نکاح اور صیغہ نکاح سن لیجئے اور ان کی شرائط سن لیں، آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ نکاح خانی لوگوں کے یہاں شروع کروں۔ ایک فرد اتنے علماء میں، ورنہ میری ڈائری بھری ہوئی ہے کہ استاد نے پہلے دن سن 91 میں کہہ دیا تھا کہ 7 کالم بناؤ، جو جس کی طرف سے گئے ہو اس کا نام لکھو، دولہا دلہن کا، ان کے والد کا، اور اس کے بعد دوسری طرف کا عالم کون تھا اور کس جگہ نکاح ہوا، کس کے وسیلے توسط سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد کوئی خاص بات۔ ان خاص باتوں میں لکھا ہوا ہے نکاح فلاں نے غلط پڑھا، اس کی تصحیح کی، غلط پڑھا، اس کی تصحیح کی۔ ہم جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی مجالس وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا کلاسز دے رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس ایک لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ ممکن ہے اگلے سال پھر یہی موضوع دیا جائے کہ نسیم آقا یہ پڑھیں آپ آ کر، یہ کلاس دیں، تو میرے پاس اس سال کا پورا لکھا ہوا ہے میں نے کیا یہاں پر کلاس دی، کیا کیا موضوع دیا۔ ٹھیک ہے، تحریر ہونا چاہیے۔ بس جو پڑھ رہا ہوں وہ معلوم ہو کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ختم مرتبت کی تمجید میں اور ان کی نعت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مجھے پتہ ہو کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، ظاہری معنی کیا ہے۔ جو خطبہ میں دے رہا ہوں اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو میں اپنی حد تک اپنے علوم کے تحت کہ جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں حاصل کر چکا ہوں۔ یہاں تک واضح ہے بات؟ بس دوسری شرط کیا ہو گئی ان 4 شرطوں کے بعد، یعنی معین ہو، واضح خطبہ ہو، تحمید و تمجید الہی مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نعت معصومین مجھے معلوم ہے میں نے رسول اللہ کی کون سی تعریف کی ہے، منقبت مجھے معلوم ہو کہ میں نے کس معصوم کی تعریف۔ اب مثلا امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں تو ان کے اقوال کو یا ان سے متعلق جو آیات ہیں قرآن کی ان کو پڑھا جا رہا ہے ممبروں پہ، مجھے معلوم ہو کہ میں نے کون سی آیت پڑھی اور اس کا امام سجاد علیہ السلام سے کیا تعلق ہے۔ یہ واضح، یہاں تک واضح ہے۔ دوسری چیز، دوسرا موضوع اس کے اندر، جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے پاس ذہن میں بھی اور تحریر میں بھی ہو۔ پہلی چیز قرآن کریم ہے، دوسری چیز ہمارے پاس نہج الفصاحہ ہے۔ یہ تشیع کا اعجاز ہے، مذہب حق کا اعجاز ہے کہ ہمارے پاس، میں اکثر ممبر میں بھی کہتا ہوں کہ ہم 10 20 30 50 100 200 آیات کے اہل نہیں ہیں، ہم 400 آیات والے نہیں ہیں، ہم 15 قرآن کے اہل ہیں۔ ایک آسمان سے نازل ہوا، 14 اللہ نے معصومین کی صورت میں دی، 15 قرآن ہے ہمارے پاس، ایک صامت قرآن، 14 بولتے قرآن۔
اچھا، اب یہ 14 بولتے قرآن کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں؟ بولتے قرآن سے مراد کیا ہے کہ کوئی ایک کتاب ہو کہ جو مثل قرآن کریم تحریر شدہ ہو، مستند ہو، معین ہو، جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کر سکے. اس لیے کہ جو قرآن ہے اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کر سکتا، ہم اس کے محافظ ہیں. ان لہ لحافظون. یہ ہمارے لیے اور بڑی بات ہے کہ حضرت آیت العظمہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ وہ عظیم ترین مرجع کہ ہمیشہ زندہ ہیں، اور جو ان کی راہ کو حاصل کر رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی وصیت میں 14 کی 14 کتابوں کے نام لکھے ہیں. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا نام نہج الفصاحہ. مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا نام خود مولا کائنات نے نہیں لکھی، یعنی لوگوں نے جمع کیے ہیں ان کے مستند اقوال اور مستند خطبات اور مستند کلمات قصار. نہج البلاغہ. بی بی سلام علیہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیفہ فاطمیہ. امام مجتبیٰ علیہ السلام کی کتاب صحیفہ حسنیہ. مظلوم کربلا کی کتاب صحیفہ حسینیہ. حضرت امام سجاد علیہ السلام کی کتاب صحیفہ سجادیہ. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں. علوم باقر العلوم ہے، فقہ امام صادق علیہ السلام ہے، تفسیر امام کاظم علیہ السلام ہے، عیون اخبار الرضا ہے. یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جن میں مستند ترین اقوال کو جمع کیا. میرے پاس ممبر پہ آنے کے لیے بہت خطرناک مقام ہے ممبر، بہت سخت ترین مقام ہے ممبر، بہت ہی عظیم ترین بلندی ہے ممبر. پہلے ممبر کی شان مجھے معلوم ہو کہ اگر میں اس کو ممبر کے حق کے ساتھ ادا کرتا ہوں تو وہ ممبر رہے گا، ورنہ لکڑی کا ڈھیر ہو جائے گا. ممبر کو 2 معصومین علیہ السلام نے لکڑی کا ڈھیر کہا ہے. ایک مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ایک بازار شام میں حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام. ایک صلوات اور بھیجیں محمد وآل محمد پر. پھر یہ ممبر اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو یہی لکڑی کا ڈھیر بن جاتا ہے. 2 جگہ کہا معصومین نے. بس میرے پاس پہلے یہ مستند کتب ہوں، میرے پاس ان کتب کو سمجھنے اور پڑھنے کا علم ہو. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک عربی سخت نہیں ہے، واللہ عربی بالکل سخت نہیں ہے. عربی جیسی آسان ترین زبان اردو بھی نہیں ہے. وجہ دلیل، جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے عربی میں اذان اقامت سنائی تھی، اور جب میرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہلے لٹا کر ہلا کے عربی میں تلقین ہوگی، پھر قبر بند کر کے سب کو بھیج دیا جائے گا. میرا قریبی رشتہ دار جس کی آواز سے میں آشنا ہوں، جس کو میں دنیا میں پسند کرتا تھا، جس کی باتیں میں شوق سے سنتا تھا، اس کو میری تلقین پڑھنا ہے. نہ یہ کہ ہم غیر کو بٹھا دیں کہ ہم جا رہے ہیں تم تلقین پڑھ دو. قبر بند ہونے کے بعد روایت کہہ رہی ہے کہ اس فرد سے کہو تلقین پڑھنے کو جس کی آواز سے وہ مرحوم جو قبر میں ہے وہ آشنا ہے، جس کی آواز کو پسند کرتا ہے. اس کو میں بٹھا لیتا ہوں، فرد کو کہتا ہوں بھی قریب ترین کون ہے، کس کو بہت پسند تھے، دادا، نانا، نانی، پھوپھی، جو بھی انتقال ہوا ہے وہ آئے میرے ساتھ. میں زور سے پڑھوں گا، تم سن کر دہراؤ کہ یہ مرحوم تمہاری آواز سے زیادہ آشنا ہے. درست ہے؟ بس معلوم ہونا چاہیے، حاصل ہونا چاہیے، میرے پاس موجود ہونا چاہیے کہ میں کیا دے رہا ہوں، کہاں سے دے رہا ہوں. جب انتقال ہوا تو عربی میں تلقین ہوئی. بس اس عربی سے زیادہ آسان زبان میرے لیے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں پروردگار نے کہہ دیا کہ میں نے اسے آسان کیا ہے. ذرا سی محنت چاہیے، پھر ہم سے زیادہ بہتر، خصوصاً وہ فرد جو اردو جانتا ہے، اہل زبان نہ بھی ہو، اردو دان نہ بھی، اردو گھرانے میں نہ بھی پیدا ہو، اگر اس نے اردو پڑھ لی ہے اس کے لیے اردو سے بھی زیادہ آسان عربی ہے. ذرا سی محنت کرنا ہوگی. بس غلطی 4 جگہ. ایک، موضوع معین نہیں ہونا، واضح نہیں ہونا. دوسرے، حمد الہی میں گڑبڑ کرنا، الفاظ کو صحیح واضح مکمل انجام نہ دینا. ایک، نعت رسول مقبول، نعت معصومین علیہ السلام کی شان کو بغیر سمجھے دہرا دینا. اور چوتھا، منقبت معصومین. پھر موضوع میں کیا ہے، یہ اصلاحی پہلو آ گیا ہمارے پاس.
اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہمیں وہ معین آیت یا حدیث جس کو ہم اگلے 25 منٹ میں یا 45 منٹ میں، اس لیے کہ 40 منٹ کے بعد لوگ پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر وہ ان کے اندر وہ مجلس میں ورنہ مجلس کے نام پر حیاہو الگ چیز ہے۔ عزیزان گرامی، بہت تیزی سے تشیع کی عزاداری میں وہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں کہ جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہے مذہب سے۔ مثلا آج بھی میں نے دیکھا باقاعدہ ایک بہت مشہور ہمارا، بہت اللہ اس کو سلامت رکھے اور ہدایت پر لے آئے دوبارہ، بہت مشہور اور خالص، کربلا میں ہم ساتھ رہے، نجف میں ہم ساتھ رہے، میں نے اس فرد کو ہمیشہ پابرہنہ دیکھا، تمام احتیاطات کے ساتھ، مطہرات کے ساتھ، یعنی وہ نجاست کی طرف نہیں جاتا ہے، مثلا ٹوائلٹ سے نکلتا ہے تو اپنے پیروں کو پاک کرتا ہے، وہ زمینوں پر ننگے پیر احتراماً ادباً اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہوئے، مجلس اور ماتم کی شان کو جانتے ہوئے نوحہ خوانی کرتا ہے۔ نوحہ خوان ہے، سادات میں سے ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ وہ جس جگہ پر ہے وہاں پر وہ نوحہ پڑھ رہا ہے، نارو زینب نارو، اور اس کے ساتھ وہ ایک ڈھول والا کھڑا کیا ہوا، اور جیسے ہی اس نے نارو زینب نارو کا جملہ شروع کیا، اس ڈھول والے نے ڈھول بجانا شروع کیا، یعنی وہ بازار کوفہ اور بازار شام کا منظر آ گیا کہ معصومین آ رہے ہیں قیدیوں کی صورت، اور وہاں وہ ڈھول تاشے والے کھڑے ہیں۔ یا اس طریقے سے، اور بیلچے کا ماتم، یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت بی بی سلام اللہ علیہ ہے، کب بی بی نے اپنے آپ کو بیلچہ مارا، اور وہ روایت بھی کہاں سے آئی کہ وہ بی بی تیسری مرتبہ شام گئی اور ان کو جو ہے وہ کھیت میں تھیں اور اس کھیت میں ان کو بیلچہ مار دیا؟ غلط ہے، تحقیق ہونا ہے، اس کی تحقیق ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خوب معلوم ہو کہ جو آیت یا جو حدیث میں نے پڑھی ہے میں اسی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری غلطی کہاں پر ہوتی ہے کہ پڑھا کچھ جاتا ہے، دہرایا کچھ جاتا ہے۔ ہم خطبے کی 3 الگ الگ قسمیں ہیں۔ اچھا، لیکچر کا خطبہ الگ ہے، میں لفظ خطبہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے واضح رہے کہ ہمارا موضوع بحث کیا ہے۔ خطبہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ اپنے موضوع کا خلاصہ ہے، اپنے موضوع کی تقریر ہے، اپنے موضوع کا ابتدائیہ ہے، اپنے موضوع کا اجمال ہے، یعنی کم الفاظ میں اگلے 1 گھنٹے کی 45 منٹ کی یا 1.5 گھنٹے کی پوری تقریر یا پورے لیکچر یا پوری کلاس کا خلاصہ۔ واضح؟ 3 صورتیں ہیں اس کی، یا تو ہم حمد الہی پر بحث کریں گے، خالی حمدیہ خطبہ پڑھا جائے گا، یا ہم صرف ختم مرتبت اور ماسلف انبیاء کی بات کریں گے، یہ نعتیہ خطبہ پڑھا جائے گا، یا پھر ہم مولا کائنات امیر المومنین سے لے کر وقت کے وارث تک معصوم علیہ السلام کی تاریخ دہرائیں گے، یہ منقبتی خطبہ ہے۔ درست ہے؟ ہم نے دیکھا بہت سے افراد مولا امیر المومنین کے دوسرے خطبے کو دہراتے ہیں، بہت سے افراد پہلے خطبے کے ابتدائی چند جملے دہراتے ہیں، بہت سے افراد تینوں خطبوں کو یکجا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اصل کا لحاظ رکھا جائے گا جو نہیں رکھا جاتا، موضوع پر مکمل دسترس پیدا کی جائے گی کہ اگر کوئی درمیان میں سوال کرے تو اس کو ہم جواب دے سکیں، اپنی بات پر، اپنی ادائیگی پر مجھے کانفیڈنس یعنی اعتماد ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرے پاس مستند ہے، میں اپنی طرف سے اپنا خیال، میرا جی چاہ رہا ہے میں یہ کہوں، میرا جی چاہ رہا ہے میں یہ نہیں کر رہا، میں یعنی بات میری جو ہے مکمل میری دسترس میں ہو۔ اس کے بعد ہے اختصار اور تطویل۔ مختصر خطبہ، جیسا میں نے عرض کیا، وقت کے لحاظ سے 3 جملوں میں خطبہ تمام ہوتا ہے، وقت کے لحاظ سے حتیٰ 15 منٹ کا بھی خطبہ ہے۔ اس پاکستان، اس کراچی میں، بلکہ وہ ظاہر ہے جب ذکر امام حسین علیہ السلام کو فنا نہیں تو کیسے مان لیا جائے کہ ذاکر امام حسین علیہ السلام مر گیا؟ نہیں مرتا۔ مولانا محمد عباس قمی صاحب مرحوم کراچی والے، جو سجادیہ امام بارگاہ میں امامت بھی کرتے رہے، اور ایک حج میں ان کا انتقال ہوا، اللہ مقامہ، مجھے سعادت ملی کہ میں ان کے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا جب تک وہ اسی دن ہمیں
مدینے کے لیے جانا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا پڑھا ہوا ضبط شدہ ٹیپ شدہ خطبہ 18 ذی الحجہ کا اب بھی چاردہ معصوم امام بارگاہ اور اس کے اطرافی گلیوں میں گونجتا ہے، لاؤڈ لگا دیے جاتے ہیں، اور 18 ذی الحجہ کو صبح جو خطبہ ذی الحجہ ہے آخری نبی کا، وہ انہی کے زبان میں ہے، اور وہ اس کو لحن میں پڑھتے تھے خطبے کو۔ مولانا عباس قمی صاحب کے پاس گزشتہ علماء کے تقریباً 25 وہ علماء جو واقعی لکھنؤ کے پڑھے ہوئے، نجف اشرف کے پڑھے ہوئے، اور ان کے خطبے اور خطبوں کا انداز لحن کا بھی اور نثر کا بھی زبانی یاد تھے ان کو، وہ اتنا ان کا ذہن تھا۔ مولانا غلام علی وزری صاحب اللہ ان کو صحت و عافیت دے، ان کا سایہ سر پہ سلامت رہے، ان کے ہاں ملاقات ہوتی تھی اور ان کو نہ جانے کون کون سے علماء، مولانا مفتی جعفر صاحب مرحوم اللہ مقامہ، علامہ رشید رابعی مرحوم اللہ مقامہ، مولانا آغا مہدی اللہ مقامہ، ان علماء کے خطبے اور انداز خطبہ بالکل انہی کی کاپی، وقت کے لحاظ سے 3 منٹ سے 4 منٹ کا خطبہ بھی ہے، وقت کے لحاظ سے 15 منٹ کا خطبہ بھی ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں، خطبے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ پوری ایک مجلس صرف خطبے میں ہی ہو جاتی ہے عربی میں۔ بس مجھے وقت کے لحاظ سے خطبے کو معین کرنا پڑے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کم وقت ملا ہے، تو میں اس کم وقت کے لحاظ سے ایک خطبہ الگ سے میرے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک علمی صفحہ اگر باقی رہ جائے اور لکھنے والا انتقال بھی کر جائے، تو جب تک وہ صفحہ باقی ہے وہ اس کی عبارت کی بنا پر اسے وہاں عالم برزخ میں اجر مل رہا ہے۔ تو لکھا جائے، مختصر خطبہ بھی لکھا جائے، درمیانی خطبہ بھی لکھا جائے، اور ایک مکمل خطبہ بھی لکھا جائے۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہمارے پاس آمادہ اور تیار رہنا چاہیے، اور اس میں شرط وہی ہے کہ قرآن کی تلاوت باقاعدہ رہے، معصوم علیہ السلام کی مستند کتب باقاعدہ زیر مطالعہ رہیں، اور الفاظ ممبر پہ ممبر کی شان کے مطابق اور مکمل الفاظ ہوں۔ ہم نے کسی کی خدمت میں پرچہ بھجوایا تھا کہ وہ جو ہے ظاہراً بغیر پڑھے بیٹھ گئی تھیں ممبر پہ، اور کہہ رہی تھیں کہ تمام معصومین کی زیارت میں، امام مظلوم کی زیارت میں اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں تو آپ انگلی اٹھا کے زیارت کرتے ہیں، وارث حجت آخر کی زیارت میں آپ کو انگلی نہیں اٹھانا۔ یہ کہاں سے لے کر آ گئی ہیں آپ اپنی طرف سے ایک دین بنا رہی ہیں؟ تو میں نے ان کو پرچہ لکھ کر دیا تھا کہ، اور ان کا جملہ تھا کہ چونکہ یہ نعوذ باللہ میں جملہ دہرا رہا ہوں، مردہ ہیں اور امام زمان زندہ ہیں، لہٰذا انگلی نہیں، اشارہ نہیں کریں گے۔ تو میں نے اس کو ڈانٹا تھا اور پرچہ لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ اپنا دین نہ پھیلائیے، معصومین کا دین پھیلائیں۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے دارالامارہ کی چھت سے امام وقت زندہ تھا اور دوران سفر حالت سفر میں تھے، مکے کربلا سے پہلے تھے، تو آپ نے انگشت سے اشارہ کیا تھا، جو ہم سنت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر ہیں، انہی کی سنت انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے زیارت پڑھنا۔ لہٰذا اپنا دین نہ بنائیں، کسی سے سنائی ہوں گی اس کو انہوں نے ممبر پہ دہرا دیا۔ ان چیزوں کو قطعاً ممبر پہ نہیں دہرانا ہے، سنی سنائی پر عمل نہیں کرنا ہے، اپنے خود علم حاصل کر کے پھر ممبر کے اوپر بیٹھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ معلوم ہو کہ آنے والا فرد جو دے رہا ہے، چونکہ ممبر پہ آنے والے کو وہ کیسا بھی ہوتا ہے، جب ممبر پہ آ جاتا ہے تو سننے والوں میں ضرور وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اس کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا لیتے ہیں، ایک الگو بنا لیتے ہیں، ان کی نظر میں وہ بہت بڑا فرد ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کے اوپر منوان عمل شروع کر دیتے ہیں۔ الہی و سیدی و ربی و مولایا پروردگار، مدرسہ قائم میں خطبوں میں اغلاط، غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح پر ایک مختصر موضوع دہرایا، اسے اپنی بارگاہ میں ہم تمام کے حق میں مقبول فرما، ہمیں ان کو سمجھ کر اور خود عمل پیرا ہوتے ہوئے ممبر پہ دہرانے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کے زیر سایہ ہم لوگوں کو جینے کی توفیق عطا فرما، وقت کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا جہان میں جہاں کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بی بی زینب سلام علیہا کا روضہ
اس سال ماتمداری، عزاداری، پرسداری نہیں ہوئی۔ عاشور کے دن شام 5 بجے 3-4 افراد گئے کہ جو اپنے ساتھ چند شمع لے کر گئے تھے، اور وہ بی بی کے صحن میں بیٹھ کر اور پرساد دے رہے تھے۔ 2 محرم کو عراق کا ایک 80 سال کا جوان پرساد دیتا ہوا صحن بی بی سلام علیہ میں گیا شام میں، اور اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی محافظت کے لیے ہمیں قوت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔